إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کی تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے طاقت گویائی، گفتگو کرنا، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا، یعنی ہمارے دل میں جو بات ہے وہ ہم اپنی زبان سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا، وہ گونگے ہیں، وہ اپنی بات نہیں کر سکتے، وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں ایک نعمت ہے گفتگو کرنا، اپنے دل کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا، یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان گفتگو کرتے وقت آداب کو ملحوظ رکھتا ہے اور وہی گفتگو کرتا ہے جو اسلام میں جائز اور حلال ہے، تو اس کا یہ گفتگو کرنا اللہ کی نگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور زبان سے اول فول بکتے رہتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کرتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کرتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے،
لیکن وہ جملہ اتنا اچھا رہتا ہے، اتنا بہترین رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہم کو پابند کیا ہے، گفتگو کے آداب بتائے ہیں، ہمیں انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی کو اس کے سامنے گفتگو کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے کسی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اگر انسان کو خنجر سے کوئی زخم لگتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو اس انسان کا دل کسی کی زبان سے چھلنی ہوتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ انسان ان لمحات کو یاد رکھتا ہے، اس الفاظ کو یاد رکھتا ہے جس الفاظ کے ذریعے سے اس کی توہین کی گئی، اس کی تذلیل کی گئی، اس کی تحقیر کی گئی۔ اس لیے گفتگو کے وقت ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور بہتر انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کے خطبے میں گفتگو کے کچھ آداب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا ادب ہے اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، وہ ایسی بات کہیں جو درست ہو، جو صحیح ہو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ پڑھتے تھے اس خطبے میں وہ 3 آیتوں میں اس آیت کو بھی پڑھتے تھے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمہارے الفاظ میں پیچ نہ ہو، جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں سامنے والا سمجھ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان گول مول باتیں کرتا ہے، یہ اپنی بات کر دیتا ہے اور سامنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے، تو وہ قول سدید نہیں ہے۔ قول سدید وہی ہے جو آپ اپنی بات ظاہر بھی کر دیں اور سامنے والا سمجھ بھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے جملے میں بات کریں کہ آپ کی بات تو ہو جائے لیکن آپ کی بات سے سامنے والا دھوکہ کھا جائے۔ قول سدید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو جو سچی ہو، جس میں کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو اور جو واضح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کو یقین ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولنا ہے، کسی طرح بولنا ہے، وہ بات کیسی بھی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب ہماری زبان کھلے تو درست بات کہیں ورنہ خاموش رہے۔ من صمت نجا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خاموشی انسان کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انسان کو زیادہ خاموش رہنا چاہیے، خاص کر ایسی مجلسوں میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں۔ بہت سارے لوگ اپنے وجود کا پتہ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اتنا بولتے رہیں کہ لوگوں کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بولنے سے زیادہ سننے کی عادت ڈالو۔ جو آدمی جتنا زیادہ سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی عقل اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ بہت سارے لوگ اچھے اور نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کی باتیں سن کر کے بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند اور بڑے نیک بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں، بولنے سے پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب گفتگو کرے تو سچی گفتگو کرے، خیر کی بات کرے، او لیصمت، ورنہ خاموش رہے۔ اسی طریقے سے گفتگو کے ادب میں دوسرا ادب ہے ہمیں نرم لہجہ اپنانا چاہیے۔
ہمارا لب و لہجہ درست ہونا چاہیے. سختی کرنا، ترشروئی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو یہ اپنے وقت کے سب سے اچھے، سب سے نیک انسان، دونوں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور وقت کے سب سے ظالم، جابر، سرکش انسان کے پاس اللہ ان کو بھیج رہا ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون کو کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. یہ دونوں اپنے زمانے کے سب سے نیک اور اچھے لوگ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے سب سے سرکش، سب سے ظالم حکمراں کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے نرم بات کہنا، نرم لہجے میں بات کرنا. میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں حق بات کہنے میں کیا ڈر ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، حق بات سلیقے سے کہنا چاہیے. بہت سارے لوگ حق بات کے نام پر اپنے بزرگوں کا احترام بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی توہین ہوتی ہے. حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن اگر انداز بھی کڑوا ہو جائے تو کریلا نیم چڑھا ہو جاتا ہے. اس لیے حق بات کو بہتر طریقے سے کیا جائے، حق بات کو احسن طریقے سے کیا جائے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصول تھا، یہی آپ کا طریقہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو وقت کے سب سے ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس بھیجا اور فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید وہ تمہاری بات کو سنے اور نصیحت حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رفیق ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ رفیق ہے، اللہ تعالیٰ رفیقی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا. اور آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی نرمی آتی ہے وہ کام کو بہتر بنا دیتی ہے، اور جہاں بھی سختی آتی ہے کام کو مشکل بنا دیتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم سختیوں کی وجہ سے اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ نرمی سے مسئلے کو حل کریں. سختیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک آدمی ہے سامنے غصہ کر رہا ہے، ہم نے بھی غصہ کیا، تو میں ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، بات بننے کے بجائے بگڑ گئی. اس بات کو اچھے انداز میں حل کیا جا سکتا تھا، نرمی سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن انسان جنون، جذبات اور شہوات کا غلبہ، انسان چھوٹا نہیں بننا چاہتا، انسان نرمی نہیں اختیار کرنا چاہتا. میرے بھائیوں، سختی کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور نرمی سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو گفتگو کے آداب میں دوسرا ادب ہے نرم لب و لہجہ اختیار کرنا، سنجیدگی سے بات کرنا، وقار اور متانت سے بات کرنا، جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے گفتگو کے آداب میں تیسرا ادب ہے غیبت، بہتان اور چغلی سے بچنا. بہت سارے لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی پر بہتان باندھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری مجلسیں غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے پاک ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی کمزوری کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا. میرے اندر کوئی کمزوری ہے، اگر آپ میرے سامنے بتائیں گے، اصلاح کی نیت سے بتائیں گے، تو میں اس کمزوری کو دور کروں گا. اگر میرے سامنے آپ نے میری کمزوری نہیں بتائی، کسی اور کے سامنے میری کمزوری بتائی، تو ایک تو مجھے معلوم نہیں پڑا، دوسرے میں اصلاح نہیں کروں گا، اور تیسرے آپ گنہگار بھی ہوئے. تو جس کی غلطی ہے، جس کی کمزوری ہے، اس کے سامنے بیان کی جائے. ہماری مجلسوں میں دوسروں کی غیبتیں، چغلیاں، بہتان تراشی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخن سے، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہیں.
میں نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ یہ کون ہے جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری گفتگو غیبت سے، چغلی سے، بہتان تراشی سے پاک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ چغل خوری ہے، اور چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی گفتگو کو پاک کریں۔ جس طریقے سے اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو پاک رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنی گفتگو کو بھی پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کے آداب میں چوتھا ادب ہے جھوٹ سے بچنا۔ ہماری گفتگو میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ کے ساتھ جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہی بنو، جو سچ بولتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، اور بہت زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب آدمی بہت زیادہ بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اسے یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ تو گفتگو میں صداقت ہونی چاہیے، گفتگو میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے اور خیر انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی پیغام دیا کہ اپنی باتوں میں صداقت پیدا کرو، سچائی پیدا کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہمارے لب و لہجے میں صداقت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تھے صداقت سے پر ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صداقت کی گواہی آپ کے دشمنوں نے دی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کا نام محمد تھا، آپ کا نام احمد تھا، لیکن دشمن بھی آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے۔ سچائی، امانت داری آپ کی صفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے صادق آ گئے، امین آ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان میں صداقت پیدا کرو، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ۔ جھوٹ بول کر کے انسان کو آپ فوری طور پر دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں گرفت ہوگی۔ پانچواں ادب ہے گفتگو کے آداب میں مذاق میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری مجلس بیٹھتی ہے دوستوں کی، اس میں کوئی ایک آدمی رہتا ہے، اس کو لوگ چھیڑتے رہتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گرچہ آپ کی نیت اس کو تکلیف پہنچانے کی نہ ہو، لیکن آپ کی حرکت سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ چار آدمی بیٹھے ہیں، اس کے بیچ میں آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اب وہ شرم کی وجہ سے آپ کو کچھ بولتا نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی جماعت کسی جماعت کا تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنا عام حالتوں میں اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی طنز و مزاح کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کے تکلیف کا سبب بن جائے، کسی کا دل دکھے، تو اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے تعلق سے پستہ قد تھیں، چھوٹی تھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ ان کی بات کرتے رہتے ہیں، وہ چھوٹی ہیں، ناٹی ہیں، کالی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ حضرت عائشہ کو پیش کیا۔ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریشم کے کپڑے لے کر کے آئے، اور حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کپڑے کو کھولا جائے، چنانچہ اس ریشم کے کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی، حضرت عائشہ کا چہرہ تھا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا، اور آج بہت سارے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جاسوس کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ جو اہل بیت کو گالی دے، جو نبی کی بیویوں کو گالی دے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور افسوس ہے، لوگ ایسے ہی لوگوں کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور ماضی قریب میں جو معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقت معنوں میں مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے اور ہاتھ سے مطلب ہم زبان سے بھی اپنے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ زبان سے تکلیف پہنچانا، گالی گلوچ کرنا، تہمت باندھنا، غیبت کرنا، جھوٹا الزام لگانا، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، اس کو مارنا، پیٹنا، اس کے اوپر دست درازی کرنا، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نہ زبان سے تکلیف پہنچائیں، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں۔ اسی طریقے سے گفتگو کے آداب میں چھٹا ادب ہے آواز میں اعتدال پیدا کرنا، نہ بہت زیادہ چیخنا چلانا اور نہ بہت زیادہ آہستہ بولنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بہت ساری نصیحتیں فرمائیں جو سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے، وہ ہم اپنی اولاد کو بیٹھا کر کے کبھی ان کے سامنے بتائیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے بہت جامع۔ تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو، اعتدال میں بات کرو، بہت زیادہ چیخنا چلانا کہ لوگوں کو ناپسند ہو۔ حضرت لقمان نے آگے کہا، سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ اگر کسی کی آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو آدمی کو چیخنے چلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ پست نہ ہو کہ لوگ سن نہ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں بڑے صحابہ امت کے سب سے اچھے اور نیک، ان دونوں میں گفتگو بڑھی تو آواز بلند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری کہ وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس امت کے سب سے اچھے اور نیک لوگ تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا کہ بار بار اللہ کے رسول کو کہنا پڑتا تھا، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، گفتگو میں اعتدال ہونا چاہیے، بہت زیادہ چیخنا چلانا یا بہت آہستہ بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے بلا ضرورت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بہت آہستہ بولتے ہیں کہ آدمی سمجھ بھی نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا گیا کہ وہ رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت آہستہ پڑھتے ہیں، سننے میں نہیں آتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت تیز پڑھتے ہیں، سونے والوں کو مداخلت ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، تم اپنی آواز تھوڑا بلند کر لو۔
اور حضرت عمر فاروق سے کہا تم تھوڑا پست کر لو. یعنی گفتگو کے آداب میں سے ہے اعتدال ہونا چاہیے. بلا ضرورت جہاں آہستہ بولنے کی ضرورت ہے وہاں آہستہ بولیں، جہاں تھوڑا تیز بولنے کی ضرورت ہے وہاں تیز بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی مجلس میں جاتے تھے، اس مجلس میں کچھ لوگ سو رہے ہیں اور کچھ لوگ جاگ رہے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایسی مجلس جس میں کچھ لوگ سو رہے ہیں کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، کریں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم. جاگنے والا سن لیتا تھا اور سونے والے کو دخل نہیں ہوتا تھا. ہمیں یہ اعتدال اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی آواز میں اعتدال پیدا کیا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ذرا پست رکھو. گفتگو کے آداب میں 7واں ادب ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کے پاس کوئی خبر آئی، آپ نے تحقیق نہیں کیا، فارورڈ کر دیا. چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو یا آڈیو کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں ہو، ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا، ہمارے پاس کسی نے بھیجا، ہم نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، اور اس طریقے سے تھوڑی ہی دیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں منٹوں میں سیکنڈوں میں ایک خبر پھیل جاتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. بعد میں تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹا ہے. جھوٹی خبروں کو پھیلانا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال، یوٹیوب اور اسی طریقے سے واٹس ایپ کا استعمال، یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر آدمی احتیاط سے ان کا استعمال کرتا ہے تو بہت فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن بے احتیاطی سے ان کا استعمال کرتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام لوگوں کو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارے نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، سارے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں؟ موبائل پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنوں سے دور کر دی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا مناسب استعمال، لیمیٹڈ استعمال کرنا چاہیے اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. خصوصاً کوئی خبر فارورڈ کرنے سے، آپ کے پاس کوئی خبر آئی، اگر آپ دوسرے کے پاس بھیجیں گے تو کسی کی شخصیت مجروح ہو سکتی ہے، لوگوں کے جذبات بھڑک سکتے ہیں. خاص کر اس دور میں ہمارے ملک میں ایک جگہ فساد ہوا، کس نے غلطی کی، کیسے فساد ہوا، اس کی بنیاد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک آدمی نے ویڈیو بنایا اور شیئر کر دیا، آپ نے دیکھا، دوسرے کو شیئر کر دیا، دیکھتے دیکھتے پوری قوم، پورا سماج کہاں فتنے فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی آیت. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کی بات کو یقین مت کرو، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے باتوں کے ذریعے سے، تمہارے کلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے. اس لیے جب بھی ہم گفتگو کریں تحقیق کے مطابق کریں. آپ کے تعلق سے کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی، ہم نے تحقیق نہیں کیا، ہم نے ڈائریکٹ آپ سے وہ بات کہہ دی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو اس دور میں یہ بہت ضروری ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں، پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد آگے بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. سنی سنائی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا، یہ بھی جھوٹ کا ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع.
انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات لوگوں تک پہنچا دے۔ بعض لوگ اس دور میں رپورٹر کا کام کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نجی باتیں تحقیق نہیں کیا لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو افواہ کہتے ہیں، منہ در منہ، زبان در زبان، چہرہ در چہرہ، حقیقت کچھ نہیں رہتی ہے لیکن پورے سماج میں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ گفتگو کے آداب میں 8واں ادب ہے موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرنا۔ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، یہ ملکہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور شریعت میں اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ذریعے سے اور اچھی باتوں کے ذریعے سے۔ حکمت کیا ہے؟ موقع محل کے تحت گفتگو کرنا۔ کبھی کبھی موقع نہیں رہتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے پیشاب کیا صحیح کیا کہ غلط؟ غلط کیا نا۔ صحابہ جو اس کو روکنے کے لیے گئے صحیح کیے کہ غلط؟ صحیح کیے۔ لیکن ایک غلط آدمی غلط کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ صحیح کرنے جا رہے ہیں، اس کو پکڑنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ کب کون سی بات کہاں کہنی چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ذریعے سے اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اگر موقع کے تحت گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو میں وزن پیدا ہوگا، لوگ ہماری بات سنیں گے، لوگ یقین کریں گے۔ تو موقع محل دیکھ کر کے گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کے آداب میں 9واں ادب ہے مختصر اور واضح گفتگو ہو۔ کم بولیں، بات واضح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ واضح گفتگو کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ ظاہر ہوتا تھا، ایک ایک بات لوگوں کو معلوم ہو جاتی تھی۔ خیر الکلام ما قل ودل، سب سے بہترین کلام وہی ہے جو مختصر ہو لیکن دلیل سے پر ہو۔ گفتگو میں اختصار کرنا چاہیے، بہت زیادہ گفتگو کرنے سے لوگ جو ہیں اکتا جاتے ہیں۔ تو مختصر ہو اور واضح ہو، ہماری آواز میں ہمارے الفاظ میں ایچ پیچ نہ ہو۔ جب ہم گفتگو کرنے سے فارغ ہوں اور لوگ اٹھیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے کیا کہا یا آپ نے کیا کہا میں نے سمجھا نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے الفاظ بالکل صاف اور ستھرے ہوں، کسی طرح کا کوئی ایچ پیچ نہ ہو۔ گفتگو کے آداب میں 10واں ادب یہ ہے کہ سامعین کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ اب مثال کے طور پر خطبہ جمعہ ہے، یہ عوام کا مجمع ہے، یہاں پر یقیناً بہت سارے علماء ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے حفاظ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، بہت سارے تجارت کرنے والے تاجر پیشہ لوگ ہیں، بہت سارے وکیل ہیں، بہت سارے ڈاکٹر ہیں۔ گویا کہ سماج اور معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں، بڑے سے بڑا علم رکھنے والا بھی یہاں موجود ہے اور کم علم رکھنے والا، بہت مختصر عقل رکھنے والا بھی یہاں موجود ہے۔ ہماری گفتگو کیسے ہونی چاہیے؟ اگر ہم صرف بڑے لوگوں کا اہتمام کریں گے کہ بڑے لوگ ہماری بات سن لیں تو ہماری بات بے وزن ہو جائے گی۔ ہماری گفتگو ہمارے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے معیار کے مطابق ہو۔ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں بات نہیں سمجھ سکا۔ یہی گفتگو کا مین لب لباب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو کرتے تھے آپ کی گفتگو کو ہر آدمی سمجھ جاتا تھا، کوئی ایچ پیچ نہیں ہوتا تھا، کسی طرح کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گفتگو کرنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ گفتگو جسے لوگ شک و شبہے میں پڑ جائیں، جس سے لوگوں کو وضاحت نہ ہو سکے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، ایسے گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے گفتگو وہی کرو جو وہ سمجھ سکیں۔ کلم الناس قدر عقولہم، ان کے عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہی گفتگو کرو جو وہ سمجھ سکیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ تمہاری بات لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، باہر جا کر کے دوسری بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوگی۔ اس لیے ہماری گفتگو دو ٹوک ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ آخری بات، جب بھی ہم زبان کھولیں، جب بھی ہمارے ہونٹ اوپر نیچے ہوں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری یہ گفتگو لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے ایک نگہبان رہتا ہے جو فوراً لکھ لیتا ہے۔ ہم اچھی بات بولتے ہیں، یہ داہنے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو لکھ لیتا۔ ہماری زبان سے کوئی بری بات نکلتی ہے، بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو لکھ لیتا۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہر انسان کے دو دفتر تیار ہو رہے ہیں، ایک نیکیوں کا، ایک برائیوں کا۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، گفتگو کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گفتگو کے آداب کے ساتھ اپنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جانے انجانے کوئی خطائیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو اللہ معاف فرمائے۔ ہر طرح کے شر اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔